سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے آپ تمام حضرات کو معزوز کرتے ہیں۔ ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ زوردار اونچے کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رسول مختار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بے حد و حساب درود و سلام۔ خالق کائنات آج کے اس عظیم کانوکیشن اور اس عظیم گلستان علم و فکر، اس کو دن دو گنا رات چار گنا برکات سے سرفراز فرمائے۔ اس گلستان کو سجانے اور سنوارنے میں زندگی کے شب و روز صرف کرنے والی عظیم شخصیت، ہم سب کے محسن و مربی، مشفق و مہربان، محسن اہل سنت، مصلح امت، استاذ الاساتذہ، یادگار اسلاف، حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، خالق کائنات آپ کا سایہ ہما پایا، اہل اسلام پر تادیر دراز فرمائے، اور جامعہ ضیاء العلوم کی یہ بہاریں اور یہ کرنیں اور یہ علم و فکر کی یہ شعائیں جو بحمدہ تعالی آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، ان کو خالق کائنات مزید ترقی و برکات سے سرفراز فرمائے۔ میں ایک بار اپنے محسن کا شکر گزار ہوں کہ اپنی زیارت کا اور علماء حقہ کی زیارت کا اور آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا
ایک طالب علم کو موقع فراہم کیا۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو، عصر حاضر میں اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں۔ لادینی قوتوں کی سازشیں، علم دشمن عناصر اور طاغوتی طاقتیں جو شب و روز اپنے قبیح حرکات میں مصروف ہیں اور اسلام کو کمزور کرنے کے لیے وارثان محراب و منبر کو کرٹیسائز کرنے میں مصروف ہیں، علم و فکر کی جن شمعوں کو بجھانے کی کوشش کرنے کے لیے، جن کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تک کی غلیظ حرکات، نئی نسل کو دین سے بیزار کرنے کی منصوبہ بندی، مدارس کی چٹائیوں کو مزید سمیٹنے کی خواہش، مساجد سے ابھرنے والی قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو کمزور کرنے کا ناپاک عزم و ارادہ، اور اداکاروں، فنکاروں اور نام نہاد سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے علماء ربانیین اور صوفیاء کرام کے کارناموں کو مزید دھندلانے کے لیے جو شب و روز صرف کیے جا رہے ہیں، اس ماحول میں جو لوگ پوری طاقت و قوت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر بے سر و سامانی کے عالم میں غیرت ایمانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں، ہر میدان میں ہم ان سب کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص میرے خراج تحسین کے مستحق وہ ہیں یہ جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور تمام تر قوتوں کو دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ گرامی قدر بزرگوں اور معزز دوستو، قابل رشک ہیں وہ لوگ جو آج بھی میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں، قابل تکریم ہے وہ قبیلہ، وہ افراد، وہ جماعت، وہ لشکر جو آج بھی اپنی پوری غیرت و حمیت کے ساتھ کفر کو اور باطل کو للکارنے میں مصروف ہے۔ ان سازشوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو مضبوط کرنا ہوگا جو آج بھی اصلاح کا، محبت کا، چاہت کا، الفت کا، غیرت کا، حمیت کا پیغام دینے میں مسلسل مصروف عمل ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق اسلام کی تاریخ کے مشکل ترین دور سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ مایوسیوں کا ایک پورا طوفان ہے جو ہر طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹوں کی ایک پوری طاقت و قوت کے ساتھ باندھنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم ان مایوسی پھیلانے والے افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں کو یہی کہیں گے، شاید تم نے نہیں دیکھا کہ یورپ کے کلیسے اور عالم کفر کے مراکز آج بھی سید حسین الدین شاہ جیسے لوگوں کی محنت و کاوش و کوشش سے اسلام کے قلعوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لنڈے کے انگریز ہو یا موم بتی آنٹی مافیا ہو، وہ ان درویش خدا مست لوگوں کے شب زندہ داری اور غیرت و حمیت سے کس قدر پریشان و مضطرب ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ صوفی منش لوگ، یہ خاموش طبع لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گلستان کی آبیاری کے
ان خوبصورت پھولوں اور کلیوں سے ممتاز حسین قادری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ عالمی دنیا کو یہ پتا ہے یہی وہ لوگ ہیں گلستان کو تراشنے خراشنے والے، یہ پھولوں اور کلیوں کی حفاظت کرنے والے، کہ ان کے گلستان سے نکلنے والے لوگ دشمنان علی کو للکارتے نظر آتے ہیں، دشمنان صدیق و عمر و فاروق کے سامنے وہ غیرت و حمیت کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری غیرت ایمانی کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے کبھی دفاع صحابہ اور کبھی دفاع اہل بیت کے ماحول پہ نظر آیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان دنیا کے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ آؤ یہ گلستان کی بہار دیکھو، نفرتوں کے ماحول میں بسنے والوں، آج تم نے انسانیت کو دکھوں کے سوا کیا دیا ہے، لیکن آج اللہ کی قسم ہے سماجی نظام ہو، معاشی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، محبتوں اور شفقتوں کا ماحول ہو، تو ہمیں سید حسین الدین شاہ صاحب کے بازو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی سیلاب زدگان ہو یا زلزلہ زدگان ہو، یا کبھی اپنوں سے بچھڑے ہوئے لوگ ہوں، یا کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہو، یا کوئی معاشی تنگ دستی کا شکار ہو، تو وہ آ کر جس ماحول میں وہ سکون محسوس کرتا ہے وہ گلستان مہر علی کہلاتا ہے۔ گلستان مہر علی آل سنت کے تحفظ سے لے کر عقائد و نظریات کے تحفظ سے لے کر انسانی خدمت کے لیے کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آج مہر علی کی نظر عنایت اور ان کی روحانی سرپرستی کا فیضان دنیا دیکھ نہ رہی ہو۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آئیے ہم اپنی ماضی کے اس خوبصورت اور تابناک مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس درویش خدا مست کی جرت و استقامت اور ان کی محنت شاقہ اور ان کی کاوش و کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی منزلوں کا تعین ان بزرگوں کی ڈائریکشن سے لیں، جن بزرگوں نے ہر میدان میں بحمدہ تعالی محمد عربی کی غلامی، اتباع، تابعداری، خدمت انسانیت، فلاح و بہبود، علم و عرفان اور تصوف و تزکیہ نفس جیسے خوبصورت اور انتہائی حساس موضوعات اور شعبہ جات پر نہ صرف ٹیمیں تیار کی بلکہ ان ٹیموں نے ہر میدان میں قابل رشک کارنامے انجام دیے۔ آج بھی بدعقیدہ لوگ، آج بھی دین دشمن قوتیں، آج بھی صحابہ و اہل بیت کے دشمن جس فکر سے، جس پلٹون سے، جس لشکر سے، جس کارواں سے وہ گھبرا کر آج بھی چوہوں کی طرح بلوں میں گھستے ہیں، تو وہ گلستان مہر علی کا وہ لشکر ہے جو کسی میدان میں پیچھے نہیں بلکہ آگے محمد عربی کے دین کی سرفرازی کے لیے نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عطا کردہ ڈائریکشن کو سامنے رکھیں، کردار سازی کی جانب توجہ دیں، اور وہ کردار سازی کیا ہے؟ مایوسیاں پھیلانے والوں کو اور کفر کا سہارا لینے والوں کو، عالمی طاقتوں کے وہ ان کی غلامی کا درس دینے والوں کو یہ بتائیں کہ ہماری عزت سربلندی قسم اللہ کی دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ ریال میں ہے، ہماری ترقی صرف محمد عربی کی حضور کی عزت و عظمت کے ساتھ اور حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو بزرگوں کا دیا ہوا خوبصورت ویژن ہے وہ آج بھی ہماری توجہات کو اس جانب مبذول کرا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَغِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
دین سے جڑے ہوئے لوگوں، ایمان سے وابستہ لوگوں، محمد عربی کی غلامی کے نورانی ماحول سے وابستہ لوگوں، اکابرین کی عطا کردہ ڈائریکشن پر چلنے والوں، صوفیاء کے نقوش پا پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں، دولت و اقتدار کے ماحول بھی آئیں گے، طاقت و قوت کے مناظر بھی آئیں گے، بے حیائی کے طوفان بھی آئیں گے، بے غیرتی کے جکڑ بھی چلیں گے، بے غیرتی کا کیچڑ بھی ہوگا، جہالت و برباد کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چلنا ہے۔ عالمی استعماری قوتوں کی خواہش ہے کہ تمہارے آغوش میں ملالہ جیسی بدکار پیدا ہو، ڈبو جیسے بدکردار پیدا ہو، لیکن گلستان میرے علی کو تراشنے خراشنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے حضرت تاجدار گولڑا کی فکر کے فالور، حضرت فاضل بریلوی کی فکر کے فالور، سید حسین الدین جیسے مرد کلندر کی خواہش یہ ہے کہ بس تمہارے لبوں میں ترانہ دنیا داری کا نہ ہو، تمہاری فکر کا رخ کبھی بھی یورپ و امریکہ نہ ہو، تمہاری ڈائریکشن کا کعبہ کبھی بھی واشنگٹن نہ ہو، کبھی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہ ہو، تمہاری توجہات اس کی طرف لگی ہو جس کی غلامی نے جنید بغدادی دیا، جس کی غلامی نے ابو علی دیا، جس کی غلامی نے میرے علی دیا، جس کی غلامی نے احمد رضا دیا، جس کی غلامی نے علامہ اقبال دیا، جس کی غلامی نے حضرت جناب بری سرکار بخشے، امام علی الحق بخشا، جس کی غلامی نے ایسے ایسے اعلیٰ لوگوں کو اس کائنات عالم میں اپنی سرفراز کیا کہ وہ گزرتے گئے اور 90 لاکھ لوگوں کا کنیکشن محمد کے دین سے کرتے چلے گئے۔ آج پھر وہ محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، وہ جذبے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، ان افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کی ضرورت ہے۔ عالم کفر کو بتانا ہوگا یہ غیرت و حمیت میں فولاد بھی بن جاتے ہیں، یہ محبتوں کے پھول بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے پیغام کیا گئے، فکر یہ ہے آؤ عالمی استعماری قوتوں کو بتا دو تمہاری فکر جرمنی سے جڑی ہے، وہ فرانس سے جڑی ہے، وہ تمہاری امپورٹ و ایکسپورٹ سے جڑی ہے، برآمدات و درآمدات سے جڑی ہے۔ یہ محراب و منبر کے وارث، مصلی رسول کے وارث بس تمہاری نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ اپنی نسلوں کو اگر چاہتے ہو اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کی بجائے، وہ جناب والا چھکا چوکا لگانے والوں کی بجائے، وہ بیٹسمینوں کی بجائے، وہ بلہ بازوں کی بجائے، وہ آمنہ کے لال کو آئیڈیل بنا لے، یا پھر جن کو مصطفیٰ نے اس کائنات میں تربیت کے ساتھ بھیجا، جن کے کردار نے پوری کائنات میں دین محمدی کا جھنڈا اونچا کیا، وہ بلوچستان کا مکران ہو، وہ چائنا کا علاقہ ہو، وہ افریقہ کا ایریا ہو، وہ نیروبی کا ایریا ہو، وہ اندلس و فلسطین کا ایریا ہو، جہاں دیکھتے ہی دیکھتے محمد عربی کے دین کا پریرا لہرانے لگا، وہ میسج کیا تھا، وہ جناب نغمہ کیا تھا، وہ ترانہ کیا تھا، ان کے لبوں پہ کوئی اور بات نہیں تھی، اپنے نبی کی نعت کا نغمہ تھا۔ آج بھی یہی نغمہ، یہی فکر، یہی ترانہ ہماری نسلوں کو جہالت سے، وحشت سے، بربریت سے، بے حیائی سے، بے غیرتی کے طوفان سے نکال سکتا ہے۔ وہ نغمہ یہی ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگر آپ کے اور ذوق کے درمیان یہ کرسی آڑے نہ آئے تو آپ ذرا محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یوں تو سارے نبی
ویسے راول پنڈی کے لوگ اور ضیاء العلوم کے پھول دنیا بھر میں مشہور ہیں کہ جب بات حضور کی عزت و عظمت کی آتی ہے یہ آپے سے باہر نظر آتے ہیں. تو آج پہلی بار یوں لگتا ہے جیسے سارے کی تو دور تو پیدل آئے ہو. تھوڑا جا ہولی بولو تاکہ کوئی سننے لگے. ایک بار ذرا مل کے بولیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء. مجھے میرے پیارے بھائی فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت پیر سید امتیاز شاہ صاحب کاظمی نے فرمایا کہ آپ یہ شعر مجھے ضرور سنانا. بندہ خود شاعر ہو اور وہ ایسا خوبصورت کلام سننا پسند کرے کہ تواڈا کی خیال ہے؟ اب ذرا مل کے پڑھ کے بتا دیں. ہم سب بھی سننے اور پڑھنے والے لوگ ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء. تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا. تیری کیا بات ہے. جب یہ نغمہ نسلوں میں منتقل ہوگا یہ فکر نسلوں میں منتقل ہوگی پھر نسلوں کا مزاج اور ماحول بھی کیسا ہوگا. اپاہج پیدا نہیں ہوگے, نظریاتی جاہل پیدا نہیں ہوگے, پھر بے حیائی بدکاری کا پیغام دینے والے پیدا نہیں ہوگے, بلکہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے پھر آپ کو ہر طرف سے ماحول نورانی نظر آئے گا. آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں, معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو, اس نغمے کو اپنی نسل کی تربیت میں ضروری قرار دے دو. پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ لائر ہوگا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کا حامل ہوگا, اگر استاذ ہوگا حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی فکر کا پاسبان اور حامل ہوگا, اگر وہ جج ہوگا ضیاء الامت محمد کرم شاہ الازہری کی طرح وہ محمد عربی کے مشن کا سپاہی ہوگا, اگر وہ یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوگا غازی تنویر حسین قادری کا روپ دھارے گا, اگر وہ یورپین کوالیفائیڈ ہوگا غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا رول پلے کرے گا, اگر پولیس ملازم ہوگا غازی ممتاز حسین قادری کا رول پلے گا, اگر وہ مصطفیٰ کے حضور کی آمنہ کے لال کی غلامی میں مسلح پہ کھڑا ہوگا تو پھر وہ سید خلیل قادری ہوگا, اگر وہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر دین محمدی پڑھانے والا ہوگا وہ مسلح امت سید حسین الدین شاہ کا کردار ادا کرے گا, اگر وہ مفسر ہوگا حضرت جناب سیدی و مرشدی حضرت بابا منظور احمد شاہ کا کردار ادا کرے گا, اگر وہ محمد عربی کی غلامی میں پارلیمنٹ کا حصہ بنے گا نورانی و نیازی کا کردار ادا کرے گا. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جب مدرسے کی ٹوٹی چٹائی کا مدرسے کے لنگر کا اثر اور اس کی برکات نظر آتی ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ مرد کلندر کبھی میدان میں اور کبھی فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کر علامہ خادم حسین رضوی کی صورت میں وہ کفر کو للکارتے ہوئے نظر آتا ہے اور کہتا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء. تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جامعہ رضویہ ضیاء العلوم.
ان درویشان خدا مست لوگوں کی خدمات کو کبھی بھلا نہ دینا. آج جتنا ہو سکے گلستان مہر علی سے وابستہ خوشہ چینو، جتنا ہو سکے محراب و منبر کو مضبوط کرو، جتنا ہو سکے محراب و منبر کو مضبوط کرو. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا وہاں دجال کے لیے شہر قائم ہو چکا ہے. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا انسانیت کے قاتل ٹرمپ کو وہاں 20 کلو کی تلوار دے دی گئی. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا انسانیت کا قاتل ٹرمپ 25 میٹر کی سونے کی کشتی لے کر امت محمدی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا سینکڑوں سینما وجود میں آ گئے. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا جوئے کے اڈوں کے افتتاح باقاعدہ کعبے کے اماموں سے کرایا گیا. محراب و منبر کیا کمزور ہوا 80 لاکھ کشمیریوں کا دشمن، 20,000 مسلمانوں کا قاتل، موتی خون جیسے خون خار درندے کو سول ایوارڈ دیا گیا. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا وہاں اسرائیل جیسے انسان دشمن ملک کو فضائی راستے دے دیے گئے. جہاں محراب و منبر کمزور ہوا وہاں مندر بنا کے مورتیاں سجا کے چابیاں موتی کو پکڑائی گئیں. عرب کی شہزادیاں اس خونخوار درندے کے ساتھ سیلفیاں بناتی نظر آ رہی تھی. محراب و منبر کمزور ہوا تو بحرین ہو یا مسقط ہو یا کویت ہو وہاں کیا کیا گل کھلائے جانے لگے. آؤ سید حسین الدین شاد صاحب کے اس مرکز میں تاجدار گولڑا کے زیر سایہ حضرت بری امام کے زیر سایہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض پیش کرنا چاہتا ہوں. جب تم محراب و منبر کو مضبوط کرو گے گلستان میرے علی جیسے مدارس کی چٹائیوں کو غلیچوں میں بدلنے کا احساس و ادراک کرو گے، اپنی نئی نسل کے دلوں میں عشق محمدی کی شمع کو فروزہ کرنے کا اہتمام کرو گے. جب اپنی نئی نسل کو آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول کی اکرام جیسے پاکیزہ نعمتوں سے مالا مال کرو گے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے پھر تیری چٹائی پہ تیرے محلے کی مسجد کا چھوٹا امام ہو یا بڑا امام ہو وہ ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر بھی، پاؤں میں بیڑیاں پہن کر بھی، 4 شیڈول کے چھاؤں تلے کھڑے ہو کر بھی وہ کبھی کفر سے کمپرومائز نہیں کرے گا، بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوا نظر آئے گا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء مل کے بولیے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی اور روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشاتے. لارڈ مکالے نے جو برِ صغیر کی پہلی رپورٹ پیش کی تھی ملکہ برطانیہ کو وہ بڑی عجیب تھی. پوچھا گیا برِ صغیر کے لوگوں کا لٹریسی ریٹ کیا گئے. آج ہم کس پوزیشن پہ پہنچ چکے؟ بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر گئے، پائلٹ گئے، جج گئے، لیکن اس بیچارے کو باقی سب پتا گئے، دین کا پتہ نہیں ہے. تاجر کو تجارت کے حرام و حلال کا پتہ نہیں ہے. فیصلے دیتے ہوئے میرے معزز دوست کبھی
لالی ووڈ کی فلم کے ڈائیلاگ کو ڈسکس کریں، کبھی خلیل جبران کو ڈسکس کریں. میں محبت سے سید حسین الدین شاہ صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر پوچھنا چاہتا ہوں، جس ججمنٹ دینے والے معزز دوست کو خلیل جبران یاد ہے، اللہ کا قرآن یاد کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہر جانے والا معزز بزرگ جاتے ہوئے ایسے متنازعہ فیصلے کرتا گئے کہ تاکہ اس کے بچوں کو یورپ میں نیشنلٹی مل جائے. کبھی کوئی غازی ممتاز کو تختہ دھار پہ لٹکا کے، کبھی مساجد کی صورت میں متنازعہ فیصلے کر کے، کبھی آسیہ ملونہ کے حوالے سے. خدا را یہ قوم تم سے پیار کرتی ہے، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. یہ وہ مرکز گئے جو مرکز آج بھی انسانیت کی ہمدردی سے لے کر اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کے دفاع میں میدان میں ڈٹا کھڑا گئے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرے انجینئر بیٹے کو آخر وضو کیوں نہیں آتا؟ میرے ڈاکٹر بیٹے کو آخر غسل کا کیوں پتہ نہیں ہے؟ آخر میرے پڑھے لکھے بیٹے کو، نوجوان کو، اس کو عالمی منڈی کا پتہ، سٹاک ایکسچینج کی تیزی و مندی کا پتہ، دین کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے دین کو اتنا کمزور کیوں کر دیا گیا کہ نیکی آج کمزور ہو رہی ہے. جس ملک میں تنور پہ لکھا ہو دینی گفتگو کرنا منع، بس پہ لکھا ہو دینی گفتگو کرنا منع، جس ملک میں ریسٹورنٹ پہ پبلک پلیس پہ لکھا ہو دینی گفتگو کرنا منع، تو سوال تو اٹھانے کی ہم جرات کر سکتے ہیں. بتاؤ، اگر کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو نہ ہو. میں تو فخر سے کہوں گا کہ جس دین نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے وہ میرے محمد کا دین ہے. اوہ یورپ والو، تمہارا عالم تو یہ 11 سال کی بچی اپنے بھائی سے بدکاری کر کے ماں بنے تو تم جشن مناتے ہو. ہم چھوٹی ماں بھی پیدا کر چکے. لیکن آؤ مجھ سے پوچھو، یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. فخر تو وہ کرے کہ جس کی بہن کالج اکیڈمی جاتے ہوئے فیڈر پینے والے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میں مضبوط ہاتھوں میں ہوں. میں اس دین پر فخر کیوں نہ کروں جو پڑوسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر شرم سے غیرت سے سر جھکانے کو جنت کا مژدہ سنائے، جو غریبوں یتیموں سے مدد کرنے پہ جنت کا مژدہ سنائے. پٹ چکی ہے تمہاری تہذیب، وہ عالمی منڈی کے تاجروں، یورپ کے بروکروں، پٹ چکی ہے تمہاری تہذیب. اگر تہذیب پہ فخر کرنا ہے تو محمد کے دین کی تہذیب میں آ جاؤ. یہ قابل فخر ہے. یورپ میں کتا انسان سے آگے نکل گیا، انسان پیچھے چلا گیا. اس موقع پر ہیپی نیو ایئر کے موقع پر صدر بائیڈن کی تصویر دیکھ لیں. ایک طرف اس کی بیوی، ایک طرف وہ براجمان تھے، بیچ میں کتا. یورپ کا ماحول یہی ہے کہ کتا ڈرائنگ روم میں نہیں، بیڈ روم تک دسترس حاصل کر چکا ہے، اور اماں بابا اولڈ ایج ہوم میں بچوں کی راہ دیکھ رہے ہیں. آؤ لوٹ آؤ محمد کے دین میں، لوٹ آؤ مصطفیٰ کے گلستان میں، لوٹ آؤ آمنہ کے لال کی غلامی کے ماحول میں. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے پھر تمہیں بندوق کو روک کر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم حضرت معین الدین کی طرح، داتا حجویری کی طرح، خواجہ اجمیری کی طرح، مہر علی کی طرح گزرتے جاؤ گے، محمد کے دین کا علم اونچا ہوتا جائے گا. میں آخری بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وہ رپورٹ کیا تھی لارڈ میکالے نے پیش کی. اس نے کبھی بھی بر صغیر کا لٹریسی ریٹ 90.9%. آج لوگ کہتے ہیں یہ جاہل طبقہ ہے. ہمیں ان پڑھ شوق سے کہو، ہمیں جاہل کہو، الٹریٹ کہو. ہماری مجبوری یہ ہے
کہ ہم تمہارے جیسا بازاری مزاج نہیں رکھتے، ورنہ بات انگلش لٹریچر کی ہو تو تمہارے باپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں استنجا خانہ کو واش روم کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں ہوتا، ہمیں بہنوئی اور سالے کو برادر ان لا کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں ہوتا، کلین کو کارپیٹ کہتے ہوئے فخر محسوس نہیں ہوتا، دروازے کو ڈور، کتے کو ڈوگ کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس نہیں ہوتا، ہمیں محمد عربی کے دین کا چوکیدار خود کو کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے۔ میرے شیخ و مرشد محسن و مربی حضرت قبلہ کے دوست فاتح عیسائیت فرمایا کرتے تھے، مولانا ہم سب کو آپ لوگ فخر کیا کرو، آپ اداکار فنکار کے ناقل نہیں ہو، آپ نبیوں کے سردار اور ختم نبوت کے تاجدار کو فالو کرنے والے۔ وہ پہلی رپورٹ یہ تھی 90.9% ہے لٹریسی ریٹ۔ حیران ہو کے کہنے لگی آخر کیا وجہ ہے کہ 2 ملکوں کے سربراہوں کی بیویاں مری۔ پوزیشن یہ تھی، ایڈورڈ کی بیوی مری تو اس نے اپنی بیوی کے نام پہ ہاسپٹل بنایا، شاہ جہاں کی بیوی مری تو اس نے اپنی بیوی کے نام پہ محل بنایا۔ ماحول تو یہ تھا، لٹریسی ریٹ کیسے بڑھ گیا؟ اس نے کہا بی بی محلے میں ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک محراب ہے، محراب میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس درویش بیٹھا ہے جسے امام و خطیب کہا جاتا ہے۔ محلے کے لوگ دن میں 5 مرتبہ اس سے اٹیچ ہیں، دور کے لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ اٹیچ ہیں، پار والے لوگ دور والے سال میں 1-2 مرتبہ اٹیچ ہیں۔ وہ اس نشست میں لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز اور رشتوں کا تقدس بتا چکا ہے۔ جب رشتوں کا تقدس پامال نہ ہو، جب عظمتوں اور عزتوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، جب حرام حلال کی تمیز واضح ہو جائے، سود، شراب، ریاکاری جیسی لعنتوں سے آشنا اور آگاہ کیا جائے، اس دور میں پھر لٹریسی ریٹ اپ ہوا کرتے ہیں۔ اور جہاں باقی چیزوں کا پتہ ہو، ڈاؤن اپ ڈاؤن کا پتہ ہو، لٹریسی ریٹ کا، ڈالر پاؤنڈ کی بلندی کا، اور دینی جو ہمارے تصورات ہیں ان سے آشنا نہ ہو، تو پھر بچے ملالہ جیسے اور ڈبو جیسے بدکار ہوا کرتے ہیں۔ آؤ ایسے اداروں کی چٹائیوں کو گلیچوں میں بدلنے کی کوشش کرو، ایسی دیواروں کو قلعہ بنانے کی کوشش کرو۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے محسن و مربی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب۔ آپ اس صحرا میں کھڑے محمد عربی کے دین کی صدا لگا رہے ہیں۔ آپ وہ مرد درویش ہیں کہ جن پر پوری امت مسلمہ کو ناز ہے۔ آپ اس تصور سے آگاہ ہو کے حضرت کے فکر کو آگے نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے اعتدال والی فکر میں، محبت والے گلستان میں بہت سے ایسے ڈاکو گھسنا چاہتے ہیں، آپ ان کو گھسنے مت دیجئے۔ جو صحابہ کا دشمن آپ کی صفوں میں گھسے اس کو نکال باہر پھینکیے، جو حضرت مولا علی کا دشمن گھسنے کی کوشش کرے اس کو نکال باہر پھینکیے، اور جو مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بطول پاک کی عظمت و رفعت کو بھونکنے والا کوئی گھسنے کی کوشش کرے اس کو نکال کر باہر پھینک کے بتا دو کہ یہ گلستان لاوارسوں کا نہیں ہے، یہ میرے علی کا گلستان ہے، یہ احمد رضا کا گلستان ہے۔ ہمیں کوئی نئی بانسری سنانے والوں، تمہاری علمی قد و قامت کو ہم قسم ہے اللہ کی حضور کی عزت کا نعرہ لگا کر روند ڈالیں گے۔ اس لیے جو کتا علی کو بھونکے اور جو صحابہ کو بھونکے اور جو بطول کو بھونکے وہ ہمارا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری کا بلبلہ انگیز اور ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ دیکھ رہا ہوں جو پنڈال تک کرسیاں لگائی گئی تھیں اس سے دگنا اور دائیں بائیں ہر طرف ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ آج گلستان مہر علی میں بہار اپنے جوبن پر ہے۔ الحمدللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ فکر دی جو ضیاء العلوم کا یہ معیار ہے کہ ناموس رسالت